عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احذروا المنبر فحذرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه الصلاة والتسليم عرض لي بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له أي هلك أدرك رمضان فلم يغفر له رواه الحاكم. Ka'b bin Ujra radiallahu ta'ala relates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Come near the minbar." We came near the minbar. فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ آمين. When he ascended the first step of the minbar, he said, Ameen. فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ When he ascended the second step of the minbar, he said, Ameen. When he ascended the third step of the minbar, he said, Ameen. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ We said, O Rasul of Allah, we have heard from you today something which we never heard before. قال النبي صلى الله عليه وسلم, he said, Rasul of Allah, verily Jibreel alayhi salatu wa taslim appeared me. He said, woe to him who found the blessed month of Ramadan and it let pass by without gaining forgiveness. Reported by Hakim. میرے بھائی اس حدیث کا اردو ترجمہ ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد کے اندر تشریف لائے اور صحابہ سے عرض کیا سب لوگ منبر سے قریب آ جائیں. جہاں پر امام بیٹھ کر تقریر کرتا ہے اس کو منبر کہتے ہیں, چھوٹا ٹاور جس کو کہتے ہیں. سارے صحابہ اکٹھا ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر مبارک کے پہلے زینے پہ قدم مبارک رکھے فرمایا آمین, دوسرے پر رکھے پھر فرمایا آمین, تیسرے پر جب رکھے پھر فرمایا آمین. تو صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر گئے, صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آج ہم نے کچھ ایک نئی چیز دیکھی. جب آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے آمین 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 کہہ رہے تھے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور وہ میرے سامنے بد دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو وہ شخص, برباد ہو جائے وہ شخص. یعنی اس کی تباہی میں, ہلاکت میں, بربادی میں کوئی شک نہیں ہے جس کو اللہ پاک صحت کے ساتھ, صحت مندی کے ساتھ, قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ رمضان شریف کے مہینے یعنی اس مبارک مہینے کو نوازیں اور اس مبارک مہینے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے, ایسا شخص ہلاک ہے, برباد ہے, تباہ ہے, یعنی اس کی تباہی یقینی ہے. میرے بھائی اس حدیث کا تعلق روزے سے. جو بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے, فرشتوں کی طرف سے, نبی کی طرف سے بد دعائیں ہو رہی ہیں. حضرت جبریل بد دعا دے رہے ہیں جو سید الملائکہ اور جو سید الکائنات سید الانبیاء ہیں, اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص واقعی ہلاک ہے,
جس بندے کو خدا پاک مبارک مہینے تھے اور وہ روزے رکھ کر اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، ایسا شخص ہلاک ہے، برباد ہے۔ میرے بھائی روزہ ضرور رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 9 رمضان مبارک آئے اور سب کے سب شدید گرمی میں، نہایت گرمی میں، گھٹن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کے اور بھی احکام اس کے ساتھ وہ انجام دیتے تھے۔ اتنی گرمی کے موسم میں اس کے باوجود بھی ایک روزے اللہ کے نبی نے قضا نہیں کیے، ہر سال رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد ہے، قتال ہے، بہت ساری دینی خدمات اور بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ ہماری طرح گھر میں بھی نہیں رہتے تھے، پنکھے میں بھی نہیں رہتے تھے، لیکن روزے سے، فرض روزے سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ میرے بھائی رمضان شریف کے روزے فرض معین ہیں، ہر شخص پر فرض ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں 65 سال، 70 سال، 68 سال کے انسان روزے سے ہیں، اور اسی گھر میں نوجوان لڑکے دیکھ رہا ہوں روزے سے نہیں ہیں۔ بہت تکلیف کی بات ہے۔ آخر ہم روزے کیوں نہ رکھیں؟ کون سا ہمارا نقصان ہے؟ بس ہماری ایک لت لگی ہے، ایک بری عادت ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، دن بھر پیٹ بھر لیتے ہیں، وہ صرف ایک پان ہے، ایک پکار پر پورے روزے کو قربان کرتے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی نحوست ان کے چہروں پہ ٹپک رہے، اور وہ روزے داروں کا چہرہ دیکھیے معصوم سا ہو جاتا ہے، پیاسے پیاسے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے کو جلا کر ہمارے گناہوں کو جلا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی روزے ضرور رکھیں۔ روزے رکھنے سے ہمیں اتنا فائدہ ملنے والا ہے اس دن جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا، اور اسی دن ہمیں اس کا بھرپور نقصان بھی نظر آئے گا۔ معمولی سی آدمی دیکھ رہا ہوں تکلیف پر روزے سے نہیں ہے، کسی کو نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، کھانسی، بس روزہ چھوڑ دے رہے ہیں، پانی پی رہے، موٹے موٹے ہیں، پٹھے گھوم رہے ہیں، پلسر اور اپاچی کی طرح ان کا شریر ہے، دیکھ رہا ہوں پورا بلٹ ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے احکام کے سامنے وہ ان کی حیثیت چڑیا کی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی روزے ضرور رکھیں، اتنا جلدی روزے سے سمجھوتے نہ کریں۔ اگر ہماری اولادیں روزہ نہیں، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اپنی اولاد کو دھمکی دیں، کڑکی کریں، وراثت سے محرومی کی دھمکی دیں کہ اگر آپ روزے نہیں رکھیں گے ہمارے گھر میں نہیں رہنا 1 مہینے رمضان شریف تک۔ دیکھ رہے ہیں جبریل کی بد دعا، فرشتوں کی بد دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس پر آمین کہنا، غضب بالائے غضب۔ کس قدر محرومی کی بات ہے۔ اگر بندہ چاہے ہر گناہ کو چھوڑ دے، کم سے کم 1 مہینہ تک تو عہد کر لے نہیں کرنا، اس کے بعد چاہے کر لینا۔ کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص۔ کون شخص؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین موقع دیے ہو رمضان شریف کا، اور وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے بآسانی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں ہوگا تو ہم روزہ رکھ لیں گے۔ میرے بھائی اگر کسی زمانے میں 3 گھنٹے کا روزہ ہوگا، سلی اور برف کے بیچ میں اگر ہم کو رہنا پڑے گا، تب بھی وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے روزے دار کو کچھ نہیں سمجھا، روزے کو کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی انہوں نے، اور کھلے عام سرے عام ایسے پان کھا رہے ہیں، چونا لگا کے گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے 2-4 لٹو چپٹو ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور وہ بھی ویسے ہی ہیں، بے شرمی ہے، حد ہے۔ 65 سال کا انسان روزہ رکھے، 30 سال، 32 سال، 35 سال کے نوجوان روزہ نہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہترین موقع انسان کو خدا تبارک و تعالی اور اچھا موقع نہیں دیں گے۔ روزہ رکھ کر اپنے اللہ سے انسان جو چاہے مانگ لے، اللہ سب دے دیتے۔ اللہ کے نبی فرمایا برباد ہے وہ شخص جس کو رمضان شریف کا موقع ملے، روزہ رکھ کر اپنے خدا سے معافی نہ منگوا لے، مغفرت نہ کروا لے، بخشش نہ کروا لے، اپنے خدا سے راضی نہ ہو جائے، خدا کی نظر میں نور نظر نہ ہو جائے، یعنی بس ایسے ہی اور مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی گزار دیا، جیسے محرم میں گزارا، بس اسی طریقے سے اس کو بھی سمجھا، بس کسی طرح پار کر لے گیا۔ ایسے شخص کے لیے بد دعائیں ہیں میرے بھائی، ان کے چہروں سے بھی پتہ چل رہا ہے وہ روزے سے نہیں ہے۔ جن کے چہروں پہ کوئی فرق نہ ہے، ہم کیسے مان لیں کہ وہ روزے سے ہیں؟
اور اتنا اسٹائل سے پان دبائے منہ میں چلے جا رہے ہیں، سلام بھی کر دے رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا، اب منہ میں پان ان کا پکار ہے چلی پڑا ہوا۔ میرے بھائی، خدا تعالیٰ کے احکام سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، روزے ضرور رکھیں، اس سے بہترین موقع ہمیں اور آپ کو اب نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے۔ روزہ رکھنے کا مزہ ہی میرے بھائی گرمی میں جب سینہ جلتا ہے پیاس سے، تب اللہ ہمارے گناہوں کو آگ میں ڈال کر ختم کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔